Assalamu alaikum Nazreen, you're watching Capital Insight with RJ Turab Ali. I'm from Management Science Department and آج ہم ایک جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is parenting styles. Joining me is RJ Aruj. Aruj, kindly introduce yourself. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. I welcome you all to our show. اینڈ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں میم اکثر ارشد. تھوڑا آپ کا تعارف کرتا جاؤں میم اکثر ارشد کا. شی از بیسکلی ایم ایس سی سائیکالوجی ہولڈر اینڈ شی ہیز اے ڈپلوما ان انٹیگریٹو کاؤنسلنگ ایز ویل اینڈ کرنٹلی وہ ایک سائیکو تھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں اسلام آباد میں. ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ ہے کلائنٹ جن کے بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں, انر کانفلکٹس ہوتے ہیں اور جو مزید باقی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں. ان کا جو میجر فوکس ہے وہ لو اسٹیم سیلف اسٹیم ایشوز پہ ہوتا ہے. اینڈ ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے, جو ایک خاص بات ہوتی ہے تھراپسٹ کی, ان کی ہوتی ہے آرٹ تھراپی along with CBT and along with inner child healing. And ان کا بیسکلی آرگنائزیشن ہے, she runs an office that is also tele psychopathy which is feel2heal.pk. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ان کی پیج میں جا سکتے ہیں along with the messages she sends, انہیں بھی جا کے سکتے ہیں. وہ آن لائن کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں. اب زیادہ ڈیٹیلز feel2heal.pk میں فالو کر سکتے ہیں, انسٹاگرام اینڈ فیس بک پہ. So, ma'am, without any further ado, let's start the topic. It's actually quite a crucial topic in our society as well. So, my first question goes on. جب ہم parenting کی بات کرتے ہیں, تو what is parenting style? Can you define that? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ نے کہا دیٹ از اے کروشل ٹاپک وین وی اٹ کمز ٹو اپ برنگنگ آف این انڈیویجول, رائٹ. دا پیرنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, پیرنٹنگ از بیسیکلی ہاؤ یو وٹ آر دا ویز جس سے آپ بچے کی نشو و نما کرتے ہیں, اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ دونوں چیزوں پہ فوکس کر کے کام کرتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے, تب سے لے کر اس کا اینڈ جو ڈے ہوتا ہے تب تک بہت سارے اس کو کانفلکٹس کا شکار رہنا پڑتا ہے اور بہت ڈفیکلٹیز وہ فیس کرتا ہے. سب سے پہلا جو اس میں آپ کے پاس کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا ہے آپ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے, بہت ساری فیملیز میں یہ ایشو آتا ہے کہ نام کس نے رکھنا ہے. اٹس اے ویری بیسک تھنگ, لیکن اٹس اے کانفلکٹ, کیونکہ آئی ہیو سین فیملیز کہ اگر ان کی پسند کا نام بچے کا نہ رکھا جائے, ان کے اندر ایک ہیٹریڈ سی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے بچے کے خلاف, بھائی تمہارا تو نام میری طریقے سے نہیں ہے. دین وین اٹ کمز فیملیز ہیں دے پریفر کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ٹھیک. اب چلیں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, وہ اب زندگی میں آتا ہے, بہت سارے اپنے فیملی ممبرس کے تھرو ریلیشن شپ بناتا ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک جو ہوتا ہے اس بچے کا جو اور پیرنٹس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی اپ برنگنگ کی بیسز رکھنا, وچ وی کال لائف اسکرپٹ. واٹ از لائف اسکرپٹ؟ اف وی تھنک اے اسکرپٹ از سم تھنگ وچ از پری ریٹن. تو کوئی بھی ایسی چیزیں, کوئی بھی ایسی بات جو بچہ سیکھتا ہے اپنی چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک, اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کے اسکرپٹس ہوتے ہیں جو اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو دیے جاتے ہیں. اور پیرنٹس کے علاوہ ٹائمز فیملیز ایسی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں بچے کی پیدائش تو ماں کی طرف سے ہو جاتی ہے, لیکن اس کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے یا تو گھر کے کسی بڑے کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے, دادا دادی نانا نانی, ٹھیک, یا پھر کوئی اور فگر ہوتا ہے میٹرنل سائڈ سے, پیٹرنل سائڈ سے کوئی ماموں جان ہوتے ہیں, کوئی خالائیں ہوتی ہیں, اس قسم کے لوگ اس کی اپ برنگنگ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو بچے کو جو بھی انسان اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یا نشو و نما کرتا ہے اس کو ہم کیئر گیور کا نام دیتے ہیں. سو پیرنٹس کے علاوہ ہم ایک ٹرم یوز کر سکتے ہیں پرائمری کیئر گیور. سو آل دا پرائمری گیورز شوڈ ٹیچ دا چائلڈ دا بیسک امپورٹنس کہ وہ ایموشنلی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, سوشلی وہ کیسے پرفارم کرتا ہے, اور وہ کیسے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹیکل کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں پیرنٹنگ میں. تھینک یو سو مچ میڈم. میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹو پیرنٹنگ کریکٹر کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. یہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے لیکن ایک ٹریٹ ہے اکارڈنگ ٹو می. تو آپ کی یہ تھی کہ اس کا کاز کیا ہے, یہ کیسے ایک دم سے ہمارے معاشرے میں آ کے اسپریڈ ہو گیا؟ بالکل. اب دیکھیں نیگیٹو پیرنٹنگ میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نیگیٹو پیرنٹنگ ہے کیا, ایسے کیا کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں اس پرسن کے کہ وہ نیگیٹو پیرنٹ کہلاتا ہے. سب سے پہلے چیز پیرنٹنگ کے حوالے سے, نیگیٹو پیرنٹنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو
माँ बाप या primary caregiver, again I will use that term, the primary caregiver, if he or she is not paying attention to the psychological needs, to the physical needs and to the social needs of his or her child, then he will be considered or he will be labelized as a negative parent. अब negative parent में आप क्या करते हैं कि बच्चों की जो basic रिक्वायरमेंट है, अगर बच्चा आपके पास अपनी कोई बात लेकर आया है, वो कुछ आपसे कहना चाह रहा है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट सपोर्टिंग हिम एंड यू आर येलिंग हिम ऑल द टाइम, येलिंग एट हिम, ठीक, आप अपना हुक्म चलाना चाहते हैं उस बच्चे पे, बच्चा क्या कहना चाहता है उसकी सुनते नहीं हैं, ठीक. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन ऑन what to think, not how to think. हम उसको ये तो कहते थे कि आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों नहीं करना. उसकी जो आप उसको थिंकिंग और कॉग्निशन उसकी डेवलप नहीं कर रहे. और फिर इसी तरह जब वो बच्चा एक एज एन एडल्ट सोसाइटी में आता है, अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में आता है, रिलेशनशिप्स में जाता है, तो उसे सिर्फ ये याद होता है कि जी मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, ठीक है. अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, हमसे कोई पूछे कि बेटा आप ये काम क्यों करते हो, किसी लड़की से पूछते बेटा आप दुपट्टा इस तरीके से क्यों लेते, वो कहेगी जी मेरी अम्मी ऐसा करती थी. अब अम्मी ऐसा करती थी, लेकिन अम्मी ने ये नहीं बताया कि दुपट्टा क्यों ज़रूरी है, कवर कर क्यों करना चाहिए. तो एक बेसिक से एग्जांपल. इसी तरह बहुत सारे मेजर लाइफ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाते कि वो क्यों करने ज़रूरी हैं, कैसे करने हैं, उसको क्या उसका सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, किन सिचुएशन में आपने कैसा परफॉर्म करना है, हम ये उनको नहीं बताते. इसलिए वो चीज़ नेगेटिव पेरेंटिंग में शुमार हो जाती है. एंड देन पनिशमेंट का रिवाज हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम ये समझते हैं जो इंसान जितने गुस्से में होगा, जितनी पावर शो करेगा, ही इज़ द परफेक्ट वन, एंड विच इज़ वेरी ऑपोजिट इन आवर फील्ड, ठीक है. गुस्सा हमारी फील्ड में मोस्टली एक सेकेंडरी इमोशन समझा जाता है जिसके पीछे कोई ना कोई प्राइमरी इमोशन छुपा होता है. इट कुड बी एंगर, फियर, ठीक है, आपकी होपलेसनेस हो सकती है, आपका कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, आपका कोई गिल्ट हो सकता है कि आप उस गिल्ट को छुपाने के लिए गुस्से का इजहार करते हैं, क्योंकि आपने ये अपने एनवायरनमेंट से सीखा है कि जो इंसान गुस्से में या रोब में रहता है उसकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं. जो कंपैरेटिवली पोलाइट है या आपके हद से बात करेगा, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस तरीके से. तो ये चीज़ें होती हैं जो हम बच्चे को, और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे के साथ, ठीक है. हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस बच्चे के साथ नहीं है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा आपके पास आता है, या एडल्ट फेज में भी आप ले लें, वो कहता है कि मुझे फलां जगह जाना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है. अब एज अ पेरेंट आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा कहते हैं चलो चले जाओ. और जब वो कहने का आपका तरीका होता है, आपके माथे पे बल रहेंगे, ठीक है, आप उससे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चा आया जाना, अच्छा हाँ चले जाओ देखी जाएगी. तो व्हाट इज दिस, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे के साथ वेलकमिंग नहीं है, ठीक है. आप उसको नेगेटिव करें, आप कहते हो अच्छा आप जाओ ना जाओ मेरी बला से, आई डोंट केयर, ये इस किस्म का आप एटीट्यूड उसको देते हो बच्चे को, ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. इसी तरीके से बाज़ ख़वातीन हैं हमारे पास, अम्मा हैं जो हमारे घर में हैं, वो एक तरीका इस्तेमाल करती हैं, हाथ उठाती हैं, ठीक है. हाथ उठाना हर बात पे, तो बच्चा फिर उस चीज़ का आदी हो जाता है. वो कहता है मेरी अम्मा तो हर वक्त ही मारती रहती है, उनका काम ही यही है, ज़रा मैं कुछ कहूँगा हाथ में कोई चम्मच मारेंगी, कोई चीज़ उठा के मारेंगी. सो दे बिकम यूज्ड टू इट. तो उनकी जो वो आप कह लो उस चीज़ का असर होता है वो भी वो खो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं इस नेगेटिविटी को उन्होंने इतना कॉमन कर लिया होता है, वो कम्युनिकेशन इतनी आम कर दी होती हैं कि बच्चे के लिए उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है. आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उस सिचुएशन को एनालाइज करें कि कहाँ आपने बच्चे को रिवॉर्ड देना है, कहाँ आपने उसको पनिशमेंट देनी है, और पनिशमेंट कितनी सिवियर होनी चाहिए और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें हम नेगेटिव पेरेंटिंग में शुमार करते हैं. Thank you so much, ma'am. You explained very well. I strongly agree with you. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करूंगा कि हमने नेगेटिव पेरेंटिंग की बात कर ली, कैन टेल मी अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग, वो क्या होती है? Positive parenting is the most beautiful training which a person can give to their children, ठीक है, क्योंकि that is the
core, that is the basic pillar of a healthy personality. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ہے acknowledgement. ٹھیک, acknowledgement کے بعد ہمارے پاس آتی ہے appreciation, then we have the feedback, either it's positive or negative. کیونکہ کوئی بھی بچہ جب کام کرتا ہے, اگر آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دیں گے کہ وہ کام کر رہا ہے, اچھا یا برا کر رہا ہے, وہ تو آپ بعد میں نوٹس کریں گے نا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ہے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, یو پے اٹینشن, آپ اس پہ غور کرتے ہو کہ کس طریقے سے کر رہا ہے, کیا اسٹریٹجیز یوز کر رہا ہے. تو دا کی از دا ایکنالجمنٹ. پہلے آپ بچے کو ایکنالج کریں, پھر اس کے بعد اپریشیٹ کریں کہ اوکے آپ اچھا کام کر رہے ہو, آپ کی یہ اسٹریٹجی اچھی ہے, آپ یہاں کر سکتے ہو. دین کم ٹو دا فیڈ بیک. اف یو سی اینی کائنڈ آف شارٹ کمنگ, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ کہیں لیک کر رہا ہے, کوئی اس کو کریٹو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے, کوئی ایبلٹی ہے جو پالش ہونے کی ضرورت ہے, تو کم ود اے پازیٹیو فیڈ بیک. آپ اس کو یہ بتاؤ کہ آپ کا یہ گروئنگ ایج ہے, آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ نا ہمارا, آپ کو بتاؤں, چوائس آف ورڈز ہے. آپ کبھی بھی بچہ ہو یا بڑا ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ چیز کی کمی ہے, وی نیور سے کہ یار یہ کمی ہے آپ میں, یہ کم ہے. آپ اس کو کہو اس پہ بہتری آ سکتی ہے, یو کین پالش اٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بہت جو ورڈز ہیں اس پرسنالٹی پہ اثر کرتے ہیں. دین وی دا موسٹ اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہاؤ سپورٹیو یو آر. آپ بچے کو سپورٹ کتنا کر رہے ہو, آپ اس کی ڈیسیجن میں انوالومنٹ کتنی دے رہے ہیں اپنی. کہ بعض اوقات پیرنٹس میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچے تو ہم نے ان کو ٹرین کر دیا, وہ فیصلے خود لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں, آپ کی اچھی ٹریننگ ہوگی یقیناً, لیکن ایٹ ٹائم جو ایموشنل اور مورل سپورٹ فیملی ایز اے یونٹ آپ کو کیوں امپورٹنس دی جاتی ہے؟ بیکاز ایوری انڈیویژل ہیز ہز رول. ہر آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے. آپ کی امی کا الگ آپ پہ ایک افیکٹ ہوگا, آپ کے ابو کے ڈیسیجنس کا, ابو کی باتوں کی الگ ہوگی. تو اسی طریقے سے بچے کے لیے بھی ماں اور باپ کا جو رول ہے وہ امپورٹنٹ رہتا ہے کہ اس کا جو کیئر گیور ہے اس کو لائف میں امپورٹنس دے. دین پازیٹیو پیرنٹنگ میں بہت ایک چیز شامل ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو انکریج کرتے ہیں. اگر وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہے, کسی آپ اسکول فنکشن کہہ لو, شادی کا فنکشن کہہ لو, گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ اور آپ کے بچے کا انٹریکشن باقی ایکسٹرنل لوگوں سے ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک پیرنٹ اپنے بچے کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا وہ اس کو ایز این انڈیویژل دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کی یہ چیزیں ہیں, وہ اونرشپ دیتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے, وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. دین ایک چیز جو ہوتی ہے کمپیریزن, بہت ٹاکسک ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن بچوں کے اندر ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. سب سے کامن سوال اگر آپ نوٹس کریں, ہم چھوٹے بچوں سے, یعنی اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کمپیریزن کرنا اچھا ہے برا ہے, ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو امی پسند ہے یا ابو؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں کانفلکٹ آپ خود پیدا کر رہے ہیں. اچھا, بچے کے ذہن میں تو صرف یہ سوال ہے کہ ہمیں فرق پتا کیا گیا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو پیار زیادہ کون کرتا ہے. آپ کو پھر یہ چیزیں اس کے دماغ میں نا مزید ایک راہ نکالتی ہیں کہ اچھا مجھے اس طریقے سے بھی سوچنا چاہیے. تو یہ کمپیریزن پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے, ایجوکیشنل کمپیریزن اس کا آپ شروع کر دیتے ہیں, کمپلیکشن میں آپ شروع کر دیتے ہیں. بچیوں کو آپ کہتے ہیں اچھا وہ تمہاری عمر کی لڑکی ہے, وہ گھر کے سارے کام کر لیتی ہے, لڑکے کو کہتے ہیں اپنی عمر کو دیکھو, باقی کو دیکھو. تو یہ ساری چیزیں جو پیرنٹس اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں وہ ایک پازیٹیو پیرنٹ کی کوالٹی میں شامل ہوتی ہیں چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. میم آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا سوسائٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں یا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ رسپانسبل ہے نیگیٹو پیرنٹنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اس کا کیا, کس حد تک اس کا رول ہے, وہ ایکسپلین کرتے ہیں پلیز ہمارے ویورز بالکل. اب دیکھیں سوسائٹی ہماری ایسی ہے اور وہ بہت بیسک ایلیمنٹ ہے. ہم اکیلے گھروں میں نہیں رہ سکتے, ہمارا کمیونیکیشن رہتا ہے, وہ نیڈ ٹو انٹریکٹ ود ادر پیپل ایز ویل. اب سوسائٹی میں جیسے جیسے چیزیں ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں, فیملی سسٹمز بدلتے جا رہے ہیں, کیونکہ فیملی سسٹم ہر گھر کا الگ ہوتا ہے. اٹ انوالوز دا اسپیکٹرم آف نیگیٹو اینڈ پازیٹیو فیلنگ. پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ہر فیملی خوشی کو الگ طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے, غمی کو الگ طریقے سے سیلیبریٹ کریے. تو جب آپ دیکھتے ہیں 8 سے 10 فیملیز آپ کے ارد گرد, آپ کے نیبرہڈ لے لیں, آپ کا خاندان لے لیں نا, جس میں ہم اپنے آپ کو روزمرہ کا آنا جانا ہمارا لگا رہتا ہے, تو
اس سوسائٹی میں, اس سسٹم میں جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی جائے گی, یا ایڈوانسمنٹ سے زیادہ آپ کہہ لیں چینجز آتے جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ پہ افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی شادی میں گئے ہیں ریسنٹلی, ٹھیک ہے, وہاں آپ نے دیکھا جی وہ فلاں کی جو فیملی تھی اس نے ایک ڈفرینٹ قسم کا وارڈروب یا اس کا ڈریسنگ کوڈ مختلف تھا ایز کمپیئر ٹو یورس, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اچھا ہو تب بھی آپ کو انفیریورٹی فیل ہوگی, اور ہو سکتا ہے آپ کا اچھا ہو ان کا برا ہو تب بھی آپ کیا کریں گے, آپ کمپیریزن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کمپیریزن میں نے جیسے کہ پہلے بات کی, اس میں ٹاکسسٹی اس لیے ہے کہ آپ پھر اس چیز میں بہت گہرائی میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تو ہم ضرور ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے, پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں, ہاں نیکسٹ باری جب ہم ان کی طرف جائیں گے تب ہم ایسی چیزیں کر کے جائیں, ٹھیک. پھر آپ دیکھیں جب ہم سوسائٹیز میں ہم میل ملاپ کرتے ہیں تو پھر تحائف کا آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر میں یہ بہت عام ہے, کسی کے گھر جائیں تو آپ کوئی چیز لے کر جائیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو آپ کے گھر چیز لے کر آتا ہے آپ اس کی بیس پہ اگلے بندے کے گھر وہ چیز لے کر جاتے ہیں. یہ بہت کامن پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں. یا کبھی ہم نے کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں اچھا جی فلاں بندے نے ہمیں کیا چیز دی تھی. تو سوسائٹی کے اندر یہ جو کمپیریزن والی چیز ہے یہ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اینڈ دین وین وی ٹاک اباؤٹ انٹریکشن, ایک تو بینگ وومن ہم تھوڑا گھر میں زیادہ انٹریکشن ہے. اب جو باہر انٹریکشن ہے جس میں ہمارے گھر کے مرد حضرات ہیں, بیٹے ہیں, بھائی لوگ ہیں, جب وہ باہر کے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کی سوسائٹی ان پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اینٹی سوشل پرسنالٹیز بہت ڈیولپ ہو رہی ہیں, ڈرگس کا یوز بہت عام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں کالج لیول پہ, آپ کی یونیورسٹی لیول پہ. تو اگر ہمارے گھر کے بچے بڑے اس چیز میں انوالو ہوئیں گے, اور یہ سوسائٹی کی وجہ سے ہی ہے نا, کیونکہ سوسائٹی میں چیزیں بہت کامن ہوتی جاری, تو کہیں نہ کہیں ان پہ اس چیز کا بھی افیکٹ پڑتا ہو سکتا ہے وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں. تو دیٹس اے ویری پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہم کیسے اپنی سوسائٹی میں جو جو چیزیں ہیپننگ ہو رہی ہیں ارد گرد اس کا اثر خود پر کتنا لیتے ہیں. فار دیٹ وی ہیو ٹو بی اویئر کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے میم, تو اس سے میرا پھر اگلا سوال آ جاتا ہے کہ ایک بندہ, ایک انڈیویجول ہے, جو ایک بچہ ہے, ایک جی, ٹاکسک فیملی سے بلونگ کرتا ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ اوکے, سب سے پہلے جب ہم ٹاکسک پیرنٹس کی بات کرتے ہیں یا ٹاکسک فیملیز کی بات کرتے ہیں, ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گی, آپ نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کا اپنا ایموشنل بیگیج سے مراد کہ آپ خود مینٹلی کتنے ڈسٹرب ہیں یا کتنے کلیئر ہیں. سب سے پہلے آپ نے خود کو کلیئر کرنا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بہت موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یا اپنی اندر ہمارے بہت ہوپلیسنس ہوتی ہے, تو ہم وہ چیز دوسروں میں پروجیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ریئلی آپ کے پیرنٹس ٹاکسک ہیں یا نہیں. اب اس کے لیے ہم بڑی ایزی سی ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, یا ایک جو طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے فیملی ممبرس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ایک ڈیپ بریتھ لینی ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ ڈیپ بریتھ لیں گے آنکھیں بند کر کے, اپنے دماغ میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس ٹائم ان لوگوں میں بیٹھ کر محسوس کیسا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بہت ہیوی فیلنگ آتی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے, تو دین یو ہیو ٹو لک کہ اچھا لوگوں کے ساتھ کیا آپ کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری انرجیز آپ کو پتہ ہے, اگر آپ پڑھیں اس چیز کو, ہر بندہ اپنی ڈفرینٹ وائبز دیتا ہے, ہر بندے کی اپنی پریزنس ہوتی ہے, کوئی ہیوی ہوتی ہے, کوئی لائٹ ہوتی ہے. اور ونس یو آئیڈینٹیفائڈ کہ آپ کے ٹاکسک پیرنٹس ہیں, سب سے پہلے آپ نے اس چیز پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالنا ہے. یا ہم کڑ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اس چیز پہ, ہم غصہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ برے کیوں ہیں, ہماری فیملی کیوں بری ہے, تو اس کیوں کو آپ نے ایکسیپٹینس میں بدلنا ہے بیسیکلی. کیونکہ پیرنٹس اور فیملیز ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں, جن کو ہم چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ چھوڑ کر جا نہیں سکتے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا کلچر میں اس قسم کی جو پریکٹسز ہیں وہ اتنی اچھی بھی نہیں سمجھی جاتی ہیں کہ پھر بات یہ آتی کہ ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا, اس طرح کے بہت ساری باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ پیرنٹس آر دس وے. دین یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف, اپنی سیلف اویئرنیس پہ کام کریں. آپ کو جن ان کی کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا گھٹن محسوس ہوتی ہے یا وہ بری لگتی ہے, ٹرائی ٹو ایڈریس دیم. اب جب ایڈریس کرنے کی باری آتی ہے, ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ سے
بات کرے یا کوئی سوال کرے اس کو کچھ فیملیز میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے بیٹا یا اس طریقے سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے یو ہیو ٹو بی assertive. آپ ان کو آرام سے یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ امی ابو جس سے بھی آپ مخاطب ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہ جملہ جب آپ مجھے کہتے ہیں تو مجھے پریشانی فیل ہوتی ہے, مجھے غصہ آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں ایسا نہیں کر رہا, یا جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. یا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے ہو, بیوی کے سسرال ہر وقت رہتے, مطلب اس قسم کی جو چیزیں آپ کو جب فیملی کی بھی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ نے ان چیز کو ایڈریس کرنا ہے کہ اٹ از ناٹ ہاؤ یو آر تھنکنگ, آپ کو اپنا پرسپیکٹو پیش کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو سیک ہیلپ اینڈ ہیلپ دیم ایز ویل, کیونکہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس اپنا ایموشنل بیگیج بہت سارا لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ایک پیرنٹ اپنے بیٹے کی یا شادی کرتے ہیں یا جب وہ دیکھتے ہیں ان کا بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ اس بچے میں اپنا آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں جو کمیاں ہم میں رہ گئی ہیں وہ ہمارا بیٹا یا بیٹی پوری کرے. اور یہ بھی بہت ایک غلط اپروچ ہوتی ہے پیرنٹس کی, کیونکہ جب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی انڈیویجویشن, اس کی جو ایک اپنی پہچان ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیڈ اس کے اوپر ڈال کے. تو آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ تو بہت کامن ہے, اگر آپ کسی بھی پیرنٹ سے یہ بات کریں گے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے آپ کی اس بات پہ غصہ آ رہا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو ایک ویلکمنگ بیہیویئر نہیں دیں گے. وہ آپ کو یہی کہیں گے بھائی تم نے نافرمانی کر رہے ہو, تم کب سے ہمارے آگے بولنا شروع ہو گئے نا, اس قسم کے کامنٹس آپ کو سننے کو ملیں گے. سو فار دیٹ آپ کو تھوڑی پیشنس کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو تو اویئرنیس آ گئی, اب آپ نے وہ اویئرنیس اپنے بڑوں تک پہنچانی ہے. سو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس بیسیکلی. تو آپ نے ایکسیپٹینس دینی ہے, ہیلپ دینی ہے اور پیشنس سے کام لینا ہے. بالکل ٹھیک ہو ایسے گیا. ہی ہے. میم ابھی میں کچھ کمنٹس سے ہم لیتے ہیں, جی جی میں وہ شور. کچھ کمنٹس دکھاتا ہوں یہ ہیں تو یہ دیکھیں. سعد وزیر کا سوال ہے, ڈاکٹر افسا پلیز ٹیل می دیٹ when we talk to children with friendly behavior and they don't take it seriously, is it behavior or is it because of society or human nature? اچھا, اب ان کے کوشچن میں یہ بات ہے کہ جب ہم بچوں سے فرینڈلی ہو کر بات کرتے ہیں ہم اس کو سیریسلی بچے نہیں لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں, جب آپ بچے سے بات کریں آپ ایک ماحول بنائیں گے. آپ اس کو راہ چلتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ کہیں کھیلنے بیٹھا ہو, آپ نے اس کو کہہ دیا ہو کہ بیٹے آپ نے کل سے ہوم ورک ٹائم پہ کرنا ہے, وہ سیریسلی نہیں لے گا, وہ کہے گا یہ تو میرا پلے ٹائم ہے, میرے پلے ٹائم میں یہ چیزیں کیوں کہی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ فار دیٹ آپ نے جب بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی بھی چیز سمجھانی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچہ سیریس نہیں لے رہا, تو ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی, آپ اس سے اس چیز پہ تھوڑا پروب کریں کہ وہ سیریسلی نہ لینے کے کیا طریقے ہیں. کیا وہ ہنستا ہے, کیا وہ اگنور کرتا ہے. اب یہ بات جاننے والی ضروری ہے نا اس کوشچن میں, کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیریسلی نہیں لیتا, what does that mean, کیا وہ اس کو آپ کو یا تو ریپلائی بیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی نقل اتارتا ہے. موسٹلی آئی ایزیوم کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جب آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ شرارت نہیں کرو یا کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, جس کو ہم نافرمانی کرتے ہیں, اس بات کو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو بالکل اگر آپ کا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, دیر مسٹ بی سم تھنگ جس سے وہ بچہ ہو سکتا ہے خود اسٹرگل کر رہا ہو, ٹھیک. اور پھر اس میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بچے کی ایج کیا. اگر وہ چھوٹی ایج کا بچہ ہے تو وہ ابھی اتنا ایموشنلی اویئر اور ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نیڈس خود سے بتا سکے. تو وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ضد اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک. اگر یہی شکایت یہی نافرمانی ایک ایڈلٹ لیول پر آ کر کوئی انسان کر رہا ہے, دین یو کین آسک ہم کہ دیکھو میں آپ کو 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں بٹ یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن, یا آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے, کین یو پلیز ٹیل می واٹس ہیپننگ. اور اس پہ میں ایک 3 پوائنٹ آپ کو یاد کرنے کو کہوں گی جتنے بھی لوگ میرے دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین. آپ نے بچے کو چیز سکھانی ہے, دیٹ یو ہی اور ہم, پہلے آپ اس کو ایکسپلین کریں جو بھی آپ بات سمجھانا, ایکسپلین دین ایکسپلور, ٹھیک ہے. ایکسپلور پہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز آپ نے اس کو سمجھا دی ایک دفعہ, پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, آپ کہیں کہ کوئی نئے طریقے بتائیں. اینڈ تھرڈ از دا امپاورمنٹ, آپ اس بچے کو امپاور کریں کسی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے کہ دیکھو اب آج سے آپ کی لائف میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, ناؤ یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر دا مین ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا اونرشپ آف آل آف یور ایکشنز.
اٹس یور رسپانسبلٹی ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. جب اور یہ چیز آپ نے بچے کو بچپن سے دینی شروع کرنی ہے, کیونکہ امپاورمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انڈیویجول چاہتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے اس میں وہ ڈیسیجنز لے سکیں, انڈیپینڈنس اور فریڈم جسے کہتے ہیں. اگر یہ بچے کو آپ بچپن سے پرووائڈ کریں گے اور آپ جب اس کو ایکسپلین کریں گے چیزوں کو, تو وہ جو نافرمانی والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا, وہ بتائے گا کہ اچھا یہ چیز ہے جو مجھے اس لیے نہیں سمجھ آ رہی, then you can help him. So I think that's the answer for that question. اینڈ ایک اور سوال ہے کہ فرام اقرا ضیا, what if I feel scared to talk جی about my difficult feelings? What do you think? What is stopping me to talk? And how can I help myself regarding this? اور میں ایڈ آن کرتا جاؤں گا کہ ہمارے سوسائٹی میں اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کے خلاف بولنا, ایون اگر وہ رانگ سائڈ پہ وہ بہت نیگیٹو لیا جاتا ہے, اور آپ لوگوں کو انفیکٹ لوگ الٹا سنب کرتے ہیں کہ خبردار بچہ نہیں. تو کیا آپ کہیں گے اس بالکل. عروج آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل میم, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اپنا رو بڑھانے کے لیے اپنے بچے کے اور اپنے درمیان ایک ڈسٹینس, ایک گیپ لے آتے ہیں, لیکن باہر کی دنیا اس کو ایز اے نیگیٹو پوائنٹ لیتی ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے اس بچے کی زندگی ساری اسپوائل ہو جاتی ہے. تو اس ریفرنس سے آپ کیا کہتی ہیں؟ اوکے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کو کوئی فیلنگ بیان کرنی ہے اور آپ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے اس چیز کو, آپ کیسے ہیلپ کریں گے؟ دیکھیں, پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ ایسا ہی ہے, ایک اتھارٹی فگر ہے اور ایک چائلڈ فگر ہے. اب یوزلی جتنے بھی انڈیویجول ہیں, میں آپ ہم 4 اس وقت بات کر رہے ہیں اور باقی لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ہر انسان کے ساتھ ایک ماڈل چلتا ہے. اب ماڈل کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان میں ایک پیرنٹ ہوتا ہے, ایک چائلڈ ہوتا ہے اور ایک ایڈلٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان میں, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے. اب وہ کس طریقے سے, اب پیرنٹ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک وہ بہت اتھارٹی سے آپریٹ کرتا ہے اپنے مائنڈ سے, کہ اس میں اتھارٹی ہے, اپنے ڈیمانڈنگ ہے, آپ نے اپنی ڈیمانڈس پوری کرانی ہے, جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. پھر چائلڈ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, اپنی خواہشات, پلے فل, فریڈم, تھوڑا سا ضدی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایڈلٹ, جیسے ہی ہم ایڈلٹ کا نام سنتے ہیں ہم سب کے ذہن میں ایک میچور اپروچ والا انسان کا امیجنیشن آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب کہیں نہ کہیں اسی 3 رولز کو پلے کر رہے ہوتے ہیں, آن اینڈ آف, ٹھیک ہے. اب میں اقرا ضیا کے کوشچن کی طرف آتی ہوں. ایز شی سیڈ کہ شی فیل اسکیئرڈ اف شی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر پیرنٹ اباؤٹ اینی فیلنگ. اب وہ ڈر کی فیلنگ کس میں ہے؟ بچے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بچہ ڈرتا ہے کوئی بھی بات کرنے سے. تو اس ٹائم پہ اس انڈیویجول کو یہ چاہیے کہ اپنی بچے والا جو ایگو اسٹیٹ ہے اس کو ہم کنورٹ کریں ایڈلٹ اپروچ میں. اب ایڈلٹ اپروچ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہی اور شی ہیو ٹو تھنک ریشنلی. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے, آپ اس ڈر کو انالائز کریں کہ کتنے ورسٹ کانسیکوینسز آ سکتے ہیں اس چیز کے, ٹھیک. پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ بات آپ کنوے کر دیں گے اس کے پازیٹیو آپ کے پاس کیا بینیفٹس آئیں گے. دین کمپیئر اینڈ تھنک, آپ کیا نیگیٹو آؤٹ کم سے ڈرے رہیں گے یا آپ کے لیے پازیٹیو آؤٹ کم زیادہ میٹر کرتے ہیں. دیر ول بی یور آنسر ڈیفینیٹلی. اگر آپ کسی چیز کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی فیلنگ ہے جو آپ بولنا چاہتے ہیں, اٹ مینس وہ آپ کو بادر کر رہی ہے, آپ کو تکلیف دے رہی ہے, تو آپ سکون چاہتے ہیں, سو یور آنسر ول بی دا پازیٹیو فیلنگ. اور آپ پھر اپنے آپ کو ایک میچور اپروچ کے ساتھ, assertive ٹیکنیکس کے ساتھ, ایسی آپ نے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنی ہے جس میں آپ نے اسپیسیفک رہنا ہے اپنے ایموشنز پہ. کیونکہ ہم جب assertive کی بھی بات کرتے ہیں ہم اس میں بھی یہی سوچ رہے تھے ہم کہ کیسے کسی کو برا نہ لگے. دیکھیں, آپ کو برا لگا ہے نا, آپ نے اسٹیٹ تو کرنا ہے, جب تک آپ نہیں کریں گے آپ نہیں بتا پائیں گے پیرنٹس کو. تو دین یو ہیو ٹو یوز دیٹ assertive ٹریننگ کہ آپ اپنے امی ابو کو کہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے یہ ٹپکل یا یہ بیہیویئر جو ہے اس سے مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے, یا میں رات کو سو نہیں پاتی ہوں, مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں. جو بھی آپ ایکسپیرینس کریں وہ ان تک پہنچائیں ایڈلٹ ایگو اسٹیٹ میں رہ کے, اور یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ عروج, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت ڈسٹینس پیدا کر لیتے ہیں پیرنٹس اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک روب والی پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے. ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہم نے یہی لرن بیہیویئر سیکھا ہے کہ جو غصے میں ہے سب سے پہلی بات وہ صحیح ہے, سب اسی کے ہاتھ میں ہے, اور جو وہ کہے گا وہی چلے گا, ٹھیک ہے. یہ رول ہم نے بس سیکھ لیا. تو اس کی وجہ سے ابھی یہ اس ٹاک کے تھرو, اور ویسے بھی جب ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, میں سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو سی ادر پرسن ایز اے ہیومن بینگ.
ٹھیک ہے, ہمارے برابر ہیں سب. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا دماغ دے دیا, کسی کو انٹیلیجنس دے دی, کسی کو اسکلس دے دی, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ایز اے ہیومن بینگ وہی دل, دماغ, ایموشن سب کو برابر دیے گئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ پھر جو سوسائٹی ہے وہ اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ابو سے آپ نے یقیناً کوئی غلط بات کی ہوگی, ابو کا کہنا نہیں مانا ہوگا. تو یہاں پہ بھی اب ہم بچے کی انڈیویجویشن کو لمٹ کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے, وہ میری ہر بات مانتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, کنڈیشن لگا دی. اچھا کیوں ہے, کیونکہ وہ بات مانتا ہے. آپ نے ویسے اس کو کوئی اچھائی نہیں کی, آپ نے کنڈیشننگ کر دی. تو اس کنڈیشننگ کی بھی وجہ سے ہمارے پیرنٹس اور بچوں کے اندر یہ گیپ آ جاتا ہے کہ وہ ان کی فری ول کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے پاتے. اس سے پھر میرا اگلا سوال ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا تھا فری ول اور کنڈیشنز اس میں آ جاتی ہیں. ایک بہت بڑا ہمارا مورل ڈائلیما, بچے کے 1000 نمبر آئیں گے تبھی کیا نام ہے اچھا بچہ ہے, پڑھنے والا بچہ ہے, یہ کیا نام ہے ٹاپ کرے گا, گولڈ میڈل لے گا تبھی میرا شاندار بچہ ہے. مطلب یہ کنڈیشنز لگا رہے تھے پیرنٹس اپنے لو کے ساتھ. اب کوئی ایک فگر جو بڑا ہو یا چھوٹا ہو جو اس طرح پرفارم نہیں کرتا سیم ہاؤس ہولڈ میں, ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بہتر نمبر لے رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پریفرنس مل جاتی ہے, پاکٹ منی اس لحاظ سے مل جاتی ہے. تمہیں آپ نے اتنے نمبر لے لیے بچے, یہ آپ کے پیسے. دوسرا والا دوستوں کے ساتھ سارے ہوتا ہے کہ مجھے کھلا دو کچھ. ریالٹی یہی ہے, اور میں نے ہزاروں کیسز ایسے ہی دیکھے ہیں. تو میم اس میں کیا بچے کے اوپر افیکٹ ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں بچے کی, اب میں سب سے پہلے بچے سے زیادہ ان پیرنٹس پہ بات کروں گی جو یہ اس قسم کا بیہیویئر اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں. ایز آئی ٹولڈ یو, سب سے جو ایک غلط کام کرتے ہیں پیرنٹس, وہ پروجیکشن کرتے ہیں اپنی نیڈز کی اپنے بچوں پہ. ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, جو پیرنٹس اس قسم کی ٹریننگ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ خود کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار رہے ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ایشو, اب جس طرح انہوں نے اسپیشلی ہائی لائٹ کیا فائنانس کی, کہ بچے کو اتنے پیسے دیے جاتے ہیں اتنے نہیں دیے جاتے. دیٹس اے کائنڈ آف ابیوز, اس کو فائنینشیل ابیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فائنینشیل ابیوز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ دے رہے ہیں, کسی کو نہیں دے رہے. اگر دے رہے ہیں تو بہت برے الفاظ کے ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اب بچے کے اوپر وہ اپنے ذہن میں یہ چیز پیدا کر لے گا کہ میں کچھ اچھا کروں گا تب مجھے اچھا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات جیسے کہ انہوں نے کیس بتایا کہ 1000 نمبر کے باوجود بھی پیرنٹس خوش نہیں ہوتے ہیں. تو اس خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے پیرنٹس ہیں, انفارچونیٹلی ہیں بھی, تو اس سسٹم میں جو بچہ ہے جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ از گوئنگ ٹو بی زیرو بھی نہیں, نیگیٹو میں جائے گی وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی سیلف اسٹیم, جیسے کہ میں نے بات کی, آپ اس کی سیلف پہ ٹارگٹ کریں. آپ کبھی بھی اس کو گڈ انف فیلنگ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ انف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. ابھی جس طرح ایک پورا ایک سائیکیٹرسٹ ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس پہ یہی بات کی گئی تھی کہ ایک فیملی ان کے پاس آئی تھی, اس بچے کے اتنے A+ نمبر تھے, لیکن پیرنٹس نے کہا کہ نہیں تم نے ٹاپ کیوں نہیں کیا, پورے اسکول میں ٹاپ کیوں نہیں کیا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا اس نے اسکول میں بھی ٹاپ کیا. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نے کمیونٹی لیول پہ کوئی اچیومنٹ نہیں دکھائی. یہ کیا ایک کانسٹنٹ آپ اس کو پریشر دے رہے ہیں. اب اس میں انڈیویجول سیلف کرٹیکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اسی بچے کو اگر آپ کسی آفس میں جب وہ کام کرنے جائے گا, اس کا باس جتنا بھی اپریشیٹ کر لے, وہ اپنے ساتھ نیگیٹو کرٹیکل تھنکنگ ہمیشہ رکھے گا. وہ کبھی بھی خود سے سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا. اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ویل بینگ یہی ہے جو ایک اچھا اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ اپنی سیلف سے سیٹسفائی ہیں. اگر آپ اپنی سیلف سے کنیکٹڈ اور ہیلدی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہیں, دنیا کا پیار, سونا چاندی, ہر ریسورسز آپ اس کے قدموں میں رکھ لیں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپی. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے, ہمارے پاس یہ ہوگا تو ہم مٹیریلسٹک چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اٹس رانگ. یہ قابل رحم ہیں ایسے لوگ, ان کو ریسورسز جو ہیں انہوں نے ایکسٹرنل رکھے, انٹرنل ریسورسز, دیٹ از واٹ میٹرز. بالکل ایسا ہی ہے میم. ہماری سوسائٹی میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو آئی ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہماری سوسائٹی اور اس کی نیڈس ایوالو کر چکی ہیں. جس طرح سے ان کی اپنی لائک واٹ اپ ہوا ہے اسی اسٹائل کا وہ ایز اے بلو پرنٹ لیتے ہیں اور اسی کے تحت اپنے بچوں کی بھی پیرنٹنگ کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی کیا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے یا کس طرح سے وہ اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں
کہ ہمارے ٹائم میں ٹھیک ہے جیسا ہو گیا ہو گیا, اس کو اپنے بچے پہ امپوز کرنا ہر کنڈیشن میں اٹس ناٹ رائٹ, اٹس ناٹ کریکٹ. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہو جاتی ہیں. جی ایسا ہی. اور آپ نے کہا کاؤنسلنگ لینی چاہیے, میں تو ضرور کہوں گی سب کو لینی چاہیے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اچھا, پوائنٹ آپ کا یہی تھا کہ کیسے اس چیز کو ہم نے سالو کر سکتے ہیں. دس بیسیکلی اٹس اے جنریشن گیپ نا. اب جنریشن گیپ جہاں پہ بھی ہوتا ہے, جن جن جنریشنز میں ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ آپ نے ایک مڈ وے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مڈ وے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سیکنڈلی یو ڈونٹ ہیو ٹو فورس اینی ون. نہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو فورس کریں, نہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو فورس کریں. کیونکہ جو بڑوں کا ٹائم تھا, ایز وی ڈسکس ارلیئر, کہ انہوں نے اپنے طریقوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں. ایکسیپٹنس ان کو بھی طرف جانی چاہیے, ایکسیپٹنس چھوٹوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے بڑوں کے لیے. اس طریقے سے پھر اس کے بعد اگین آپ نے, اگر کوئی ٹیکنالوجی کی اسپیشلی بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی کہ آپ کے گھر میں آ گیا, ہمارا آپ اسمارٹ فونس دیکھ لیں نا, وہ ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان تک اس کی سمجھ نہیں ہے. تو آپ کیا کریں, آپ ان کے پاس بیٹھیں آرام سے, ان کے ہاتھ میں دیں وہ گیجٹ, ان کو یوز کرنا سکھائیں, تاکہ ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو سب سے پہلے کہ یہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں ہے. اٹس اے سورس آف انفارمیشن, اٹس اے سورس آف انٹرٹینمنٹ, اٹس اے سورس آف کنیکشن. کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت عجیب چیز ہے. اور پھر دیکھیں سب پیرنٹ, جو بھی انسان, اگر میرے آپ کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو نئی ہے, ہم تھوڑا ہیزیٹیٹ کریں گے, ہم شرمائیں گے, ہمارے اندر ہوگا پتہ نہیں ہمیں یوز کرنی آتی ہے یا نہیں آتی, مے بی وی ول میک مسٹیک. تو ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا بھی گلٹ ہوتا ہے گرینڈ پیرنٹس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کسی چیز سے فیملیئر نہیں ہے. تو جب آپ خود ایز اے ینگ جنریشن اپنی اولڈ جنریشن کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں گے, یہ ان کو بتائیں گے, تو وہ ویلکم کریں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح جو بڑے ہیں, اگر بڑے کسی چھوٹے کو کوئی اچھی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے سمجھائیں, اسٹوری نریٹ کی جائے, اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں کوئی ایک میسج دیا جائے کہ اچھا یہ کام کرنے سے ہمیں یہ فائدے ہو سکتے ہیں. آپ فار ایگزامپل کوئی بڑا لڑکا ہے, وہ کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے بڑوں سے ضرور پرمیشن لے گا. اب ظاہری بات ہے جو وہ آئیڈیا پیش کرے گا وہ بڑوں کے لحاظ سے اتنا ہو سکتا ہے کامیاب نہ سمجھیں ان کو, کیونکہ ان کے ایکسپیرینسز الگ ہیں. تو وہ پھر ان کو یہ بتائے گا اچھا مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, یا اس کے میں نے بھی فائدے نقصانات سوچیں, آپ تھوڑا مجھے بتائیں. تو اگین یو ہیو ٹو انوالو بوتھ آف دیم, بوتھ پارٹیز. ینگ شوڈ انوالو دا اولڈ ونز اینڈ دا اولڈ ون شوڈ انوالو دا younger ones. میم پھر اس کے بعد میرا ایک سوال آ جاتا ہے, کیونکہ جس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں اکثر یہ ہوتا ہے, سنبنگ بہت ہوتی ہے, بچے بیٹھے ہوں گے, بڑے بیٹھے ہوں گے, آؤٹ آف نو ویئر سوال آ جاتا ہے, کیا نام ہے, میرا بچہ تو کیا نام ہے ٹاپ ہی نہیں کر پایا, یہ نہیں کر پایا, یہ تو کام ہی نہیں کرتا. حالانکہ وہ بچہ پورا دن ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا, بوتلیں اٹھاتا ہوگا, ماں جب پودینہ لانے کو کہتی ہے پودینہ بھی لاتا ہوگا, سب کچھ کرتا ہوگا, بٹ اینڈ میں کمنٹس کے سننے کو ملتے ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. حالانکہ وہ شاید بڑے لائٹ موڈ میں کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بچے کو بھی پتا ہو کتنے جا کے دل پہ لگتی ہے بات. اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ مجھے لگتا سوری ہے ٹو انٹرپٹ یو, لیکن یہ صرف آپ کے ایریا کی بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے یہ آج در در کی بات ہے. بالکل, more or less generalized all over Pakistan, especially the Desi communities. ہاں, میں یہ سمجھتی ہوں جب اسے دھنیا منگاتے ہوں نا, وہ پودینہ لے آتا ہوگا, شاید اس وجہ سے بھی اس کو پڑتی ہوگی. بہرحال بالکل آپ نے مثال بہت کامن سی اور اچھی دی, کیونکہ اسی لیول کی ہمارے اندر تھنکنگ پائی جاتی ہے. بالکل. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بچے کا انکریجمنٹ والی بات کی نا, پہلا پوائنٹ ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو نیگیٹو پیرنٹ ہوتے ہیں وہ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, وہ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی پازیٹیوٹی شو نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں اگین بچہ جو ہے ہمارے معاشرے میں, اگر آپ لوگوں کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں, یا ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہیں, اسی ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, وی ہیو ٹو بلڈ اے ریسورس سسٹم. ٹھیک ہے, اب ریسورس سسٹم کو ہماری ٹرمینالوجی وہ اس طریقے سے ہے کہ کیسے آپ نے ارد گرد ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے یا ایسے لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں which are beneficial for your mental health. جیسے کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں کامن گروپس میں, اب دوست میں بھی وہ لوگ جو آپ کو اچھے سے انٹریکٹیو طریقے سے سن سکیں اور آپ کو ایک اچھا مشورہ فراہم کر سکیں. چلیں مشورہ اگر نہیں بھی دیتے, بیسیکلی the thing is we have to vent out
اپنے اندر جو ہم نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے سب کچھ ہم نے وہ کہنا ہے. اب دیکھیں جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے 2 سے 3 سیشن میں زیادہ تر وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف سنا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو چیز دبی ہوئی ہوتی ہیں, سپریس چیزیں ہوتی ہیں. سیم ان دس کیس جو اب بچے بیٹھے ہیں فیملیز میں, وہ پیرنٹس نے یہ بات کرنی شروع کر دی. اب ایٹ دا ٹائم وہ بچہ, کچھ ہوتے بھی ہیں جو منہ پہ جواب دیتے تھے, ٹھیک ہے, اب وہ کون بچے ہوتے ہیں جن کی گھر میں تربیت ایسی ہی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں مہمانوں کی طرف آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا, آپ تب منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا یا وہ مت کرو, یہاں مت جاؤ, جبکہ آپ کے گھر وہ بچہ یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے تب آپ اس کو منع نہیں کرتے. تو واٹ از دس, آپ کو ٹریننگ پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. اب آپ نے یہاں بچے کی کمپیریزن شروع کر دی, آپ سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ کچھ نہیں کرتا ہے, آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو پیرنٹ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ان کی اپنی پرسنالٹی اس قسم کی ڈیولپ ہوئی ہوتی کہ دے فیل کہ اگر اس کو بچے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا تب وہ شاید زیادہ شرمندہ ہو جائے گا اور زیادہ محنت کرے گا. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے ایڈورس افیکٹ زیادہ آ سکتے ہیں. تو ایسے میں سوال آپ کا یہ تھا کہ کلائنٹ بچہ کیا کرے اور پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. تو اگین اگر تو بچہ ایک ایڈلٹ ہوڈ میں ہے تو اس کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ہیم, جو اس نے کیا. سب سے پہلے آپ یہ ایکسیپٹ کریں یو آر انف, یہ سیلف افرمیشن آپ کو خود دینی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سوسائٹی میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اس طریقے سے, آپ کے پیرنٹس کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی شو کرے, دین یو آر دا اونلی ون جس نے اپنے آپ کے ساتھ سپورٹ سسٹم قائم کرنا ہے. سپورٹ سسٹم آپ خود سے شروع کریں, آپ اپنے دوستوں میں جائیں, پھر اگین کاؤنسلنگ اور پروفیشنل ہیلپ کی طرف ضرور جائیں اگر آپ کو ایک ہیلدی انڈیویجول سرو کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں. بالکل ایسے ہی ہے. میم ایک کامن آبزرویشن میں نے دیکھی ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جب ان کی ان کے چلڈرن جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو جی بلیم بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پیچھے کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود, ان کی ٹریننگ وغیرہ خود کی, ان کی گرومنگ خود کی, ان کی باٹ اپ خود کیا, لیکن جو اس کا آؤٹ پٹ ہے, جو اس کا ریزلٹ جب ان کو ملتا ہے تو وہ سارا بلیم بچے پہ ڈالتے ہیں. جی, اس میں وہی میں نے بات کی نا کہ آپ کی پروجیکشن آف نیڈز ہے, آپ اونرشپ نہیں لیتے ہیں. جب آپ اونرشپ خود نہیں لیتے ہیں آپ بچے کو بھی نہیں سکھاتے ہیں نا. تو بالکل, پیرنٹس یہ تو تو یہی بالکل کہتے ہیں. ویسے ہوگا نا میم کہ جیسا آپ نے سو کیا ہے ویسے ہی آپ ریڈ کریں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب وہاں پہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اس کی کیپیبلٹیز پہ بھی غور کیا جائے نا. آپ ایک پریشر آپ بچے کو مسلسل دے رہے ہو, آپ نے مہینے کے 30,000 کما کے لانے, اس 30,000 میں سے اس نے کرایہ بھی بھرنا ہے, اس نے اپنے بل بھی دینے ہیں, اس نے اور بھی اپنے چیزیں پوری کرنی ہیں, تو آپ اس کی پوٹینشیل سے زیادہ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یو آر اوور ڈیمانڈنگ. ایک تو ہوتا ہے نا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, دیز کائنڈ آف پیپل آر اوور ڈیمانڈنگ فرام دیئر چلڈرن, اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ دا بوائز اینڈ مین ہو آر ورکنگ, اور جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں ان پہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اب ایسے میں جو چیز ہمیں ایز اے چائلڈ اور ایز اے گھر والے ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے بیسیکلی. یہ آپ دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو بھی, جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کی لمیٹیشن سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں. وہ ایک حد تک ہی کام کر سکتا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں ضرور کریں, پھر اگر اس بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی اثر پڑتا ہے دین آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اینی کائنڈ آف کمپلینٹس آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ پھر اس پہ نہیں روئیں گے کہ میرے بچہ ایسا کیوں ہو گیا, میرا بیٹا اینٹی سوشل کیوں ہو گیا, اس نے چوری کیوں کی. آپ نے اس کو ایسے حالات دیے کہ اس نے چوری کی. ٹھیک ہوگا میم. اس کے بعد میں میرا ایک سوال آتا ہے, ٹائم ہمارا کم ہے تو میں یہ پوچھوں گا. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی بڑے نہیں ہوتے. 30 سال ہوتے ہیں, 40 سال ہوتے ہیں, اگر اباؤ زیادہ زندہ ہوتے ہیں, کچھ بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, اپنے یہاں تک کہ پلاٹ بھی خریدنا ہو, سب سے پہلے جا کے کہتے ہیں مشورہ کر لیں, ہم ابا جی بڑے غصہ ہوں گے. تو مطلب ایون آفٹر 30-40 آپ جب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی یو ناٹ انڈیپینڈنٹ ٹو میک یور اون ڈیسیژنز, ایون دو لیگلی یو کین, لیکن معاشرتی طور پہ آپ کو مطلب سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں کچھ اکیلا کروں. تو میم آپ کے خیال میں یہ اس طرح کی جو پیرنٹنگ ہے یہ نقصان دہ زیادہ نہیں ہے کہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, سوچنے کے قابل ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتا؟ دیکھیے بالکل آپ نے تو یہ بڑی اچھی اگزامپل دی. میں
اس سے بھی چھوٹے لیول کی ایگزامپل دی ہے نا کہ آپ نے کہیں باہر جانا ہے, اپنے دوست کے گھر ایک دن رہنے نہیں جا سکتے آپ. لڑکوں میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے, ٹھیک ہے. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک سرٹن ایج تو آپ کی ویسی بن گئی ہے. آپ یہ ٹاکسک کس طریقے سے اور یہ بری, آپ بیسیکلی اپنے بچے کو کو ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈنسی جو ہے نا آپ بول کر نہیں دیتے ہیں, یہ آپ کے وہ نان وربل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بچپن میں فلاں جگہ سے یہ سودا لے کر آ جاؤ, ٹھیک ہے. بچہ کہتا ہے اچھا میں تھوڑی دیر تک جاتا ہوں, یا اس قسم کی بات. اتنے میں پتہ چلتا ہے آپ خود جا کے لے آئے. تو اب بچے کے مائنڈ میں کیا بیٹھ گیا, اچھا میں نہیں کروں گا تو ابا جان یا اما جان لے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سرٹن ایج پہ اپنا مشورہ لینا چاہتے ہیں, اب آپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوتا ہے کہ یار آج سے اتنے سال پہلے جب میں نے انہوں نے اس قسم کا بیہیویئر شو کیا تھا کہ بھائی تم نہ بھی کرو, یعنی تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, تمہارے بغیر ہم کر سکتے ہیں. تو اب وہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے, آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب میری بات اس طریقے سے مانی جائے گی یا نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, باؤنڈ کر دیتے ہیں اپنے ڈیسیجنز کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ obviously اس کی جو گروتھ ہے, مینٹل گروتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آئی ہیو سین پیرنٹس جو ٹائم لمٹ بھی انہوں نے اپنے بچوں کی, بڑے بچوں کی نہیں, بڑے جو ان کے 40s کے ہیں, ایون میرڈ بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماں یا ابا کا حکم ہوتا ہے کہ اتنے بجے آپ نے گھر آ جانا. اچھی بات ہے, دیکھیں ٹائمنگ فالو کرنا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, یا اجازت لینا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگین یو ہیو ٹو بی کوآپریٹو. وہ جنریشن گیپ والی بات آ گئی نا کہ اب تو آپ ایک گرینڈ پیرنٹ بن گئے ہیں یا آپ کا الگ رول ہے, تو ہمیں اپنے اس رول کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آج ایک 4 سال کے بچے کے باپ ہیں, آج سے 10 سال بعد باپ تو ہم رہیں گے لیکن 4 سال کے بچے کے باپ نہیں رہیں گے. سو ہمارے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے نا. جو باتیں آپ 4 سال کے بچے کو جس طریقے سے ٹرین کریں گے, ایسے ایک 24 سال کے بچے کو آپ ٹرین نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ میں ان تمام پیرنٹس کو ایڈریس کرنا چاہوں گی جو یہ ٹاک سن رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں یا ریکارڈڈ سیشن میں سنیں گے, پلیز یو ہیو ٹو سوئچ یور رولز اکارڈنگ ٹو دا ایج آف یور چلڈرن ایز ویل, رائٹ. آپ کا بچہ ہے وہ گرو کر رہا ہے, آپ ٹیکنالوجی دیکھیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے, کیا کیا چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو وہاں پہ آپ کو بچے کی انڈیویجویشن کا جو پروسیس ہے, اس کی جو آٹونمی ہے, اس کو آپ نے ایکسپلور کرنے دینا, بچے کو دبا کے نہیں رکھنا. کیونکہ آئندہ آنے والے سالوں میں مینٹل النس کا گراف انفارچونیٹلی بہت اوپر جاتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ڈپریشن آف سوسائٹی از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان آور سوسائٹی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی پرسنٹیج میں شامل ہو جائے تو گو آن, ادروائز یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. میم ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف تو اگر پیرنٹس لینینسی دکھاتے ہیں اور اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ جاتا ہے اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ, پھر اگر اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے اور اس کے آؤٹ کمس اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں, تو whom you gonna blame؟ اب پیرنٹس کی غلطی ہوگی یا اس بچے کی خود کی غلطی ہوگی؟ اور اگر آپ ویری گڈ سوسائٹی کی پوائنٹ. نظر سے دیکھیں تو obviously blame کہیں نہ کہیں پیرنٹس پہ, ان کی تربیت پہ آئے گا. اچھا روج, دیکھو بڑا اچھا آپ نے جملہ بولا سوال میں کہ blame this word. Why we have to blame every time someone؟ کیا ضروری ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے نا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کام ہوا ہے تو یا تو بچہ غلط ہے یا بیٹا غلط ہے, باپ غلط ہے. دیکھیں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب ایک ماں بچے کو سکھائی سکتی ہے کہ بیٹا تم یہ مت کرو, بچہ ہاں کہہ کر سیکھ سکتا ہے کہ وہ نہیں, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا وہ کسی ایسی سوسائٹی میں پڑ جاتا ہے کہ جہاں ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں نہ ماں کی غلطی ہے نہ بچے کی غلطی ہے, بات وہ ایکسٹرنل سوسائٹی کا فیکٹر آ گیا. اب سوسائٹی کو کون کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو انڈیویجول کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں یہ پروگرام اویئرنیس کے لیے کریٹ کرتے ہیں, ہمیں کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. دس از the thing کہ we have to take the ownership rather than blaming. اگر آپ اسی چکر میں پڑے رہیں گے نا کہ کس کو بلیم کرنا ہے, آپ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. اگر ایسا ہو گیا بچہ کسی غلط کمپنی میں پڑ گیا, اب ہیلدی وے میں بچے کو بھی چاہیے اس کمپنی کو چھوڑ دیں, ماں باپ کو بھی چاہیے ایک اچھا اس کا ٹریٹمنٹ پلان بنائے, کیونکہ اب کمپنی میں پڑ گیا فوراً چھوٹتی بھی رہی ہے نا, لیکن ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کرے, کوئی اس کو ہیلدی ایکٹیویٹیز بتائے, اس کے اکارڈنگلی پھر اس چیز سے ہٹا دیں. بلیمنگ کی تو ضرورت ہی نہیں.
لیکن میم ہماری طرف عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ بلام اس حد تک کیا جاتا ہے کہ بچے بہت زیادہ اگریشن میں چلے جاتے ہیں. ہاں نا آپ دیکھیں یہ تو انہیلدی چیز ہے نا, اسی کو تو سالو کرنا چاہتے ہیں, اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں آج کے. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور کیسے نہیں بالکل. ہونی چاہیے, سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں. ہاں جی. ایک چیز میم اور کہ پیرنٹس اکثر کہتے ہیں کہ لوور یور وائس ٹون, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے سے اس طرح سے کوئی غلط کام ہمارے سے ہو گیا, جو ان کی وائس ٹون ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتی ہے, تو اس چیز کو بچہ بہت زیادہ ڈاٹ کرتے ہیں. ایک طرف وہ آپ کو منع کر رہے ہیں ایک چیز سے, لیکن دوسری طرف وہ خود وہی کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا بھی ہاں بہت نا, انفلوئنس آیا گیا ہے. دیکھو آپ نے اپنے گھر میں بھی سنا ہوگا, میرے اپنے گھر میں یہی ہوتا ہے, بہت اونچی آواز میں کہیں گے کہ آہستہ بات کرو. بالکل. اب یہ آپ سوچیں کیا آپ کو میسج ملے گا. دیٹ از وائی آئی آلویز سے کہ چائلڈ ول فالو یور ایکشنز ناٹ یور ایڈوائس, ہی ول نیور لسن ٹو اٹ. ٹھیک ہے, باپ ہے بیٹے کو منع کرا ہے سگریٹ نہیں پینا, وہ کیسے منع کرا ہے, سگریٹ کا ایک لمبا گہرا کش لیتا ہے اور جب دھواں نکالتا ہے تب وہ یہ بات کہتا ہے کہ سگریٹ نہیں پینا. ڈو یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو ایگری ود دیٹ؟ ایسا نہیں ہے نا. So that is why it is important کہ آپ جو بچے کو بات کہیں اس کو کر کے دکھائیں, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ایسے بچے کو سکھا سکتے ہیں. چلے میم میرا آخری کوشچن اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں. ایک چیز جو ہم تو پیرنٹنگ سے ہم نکال ہی گئے تھے, تو اتنا ڈسکس نہیں کیا, فزیکل بیٹنگس, موسٹ نیگیٹو ایسپیکٹ آف نیگیٹو پیرنٹنگ ان دی ورلڈ. تو ذرا بتائیں کہ فزیکل بیٹنگ سے بچہ سیکھتا کیا؟ مطلب آج تک جو سچی بات ہے مجھے مار پڑی ہے, میرے خیال میں نے تو کچھ نہیں سیکھا. پڑی نہیں ہر آپ کسی نے کو پڑی سیکھا ہے, میں بتاتی ہوں. فزیکل بیٹنگ سے بچہ فزیکل بیٹنگ سیکھتا ہے, دیٹ سمپل. اور کیا سیکھے گا وہ؟ ٹھیک ہے آئی نا. اپریشیٹ یور ریسپانس میم. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ان کو عادت پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں اب مارنا ہے ٹھیک ہے مار لو, کوئی بات نہیں, وی ہیو ٹو ڈو اٹ اگین. دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ ایک بہت کانشیس وے میں ابھی میرے سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کو غصہ آئے گا آپ کا پہلا رسپانس یہی ہوگا کہ آپ کا سیدھا یا الٹا ہاتھ اٹھے گا کسی چیز کے لیے, بے شک کسی انسان کے لیے نہ ہو. تو یہ اگین یہ ہمارے انکانشیسلی ہم سیکھتے ہیں. اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بچے کو مار رہے ہیں یا پنشمنٹ دے رہے ہیں تو اس کو تو بس 10-15 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے پھر یہ بھول جائے گا. بٹ بھولتا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا مائنڈ ہر چیز کو امپرنٹ کرتا ہے, تو ہم کیوں کہتے ہیں ہر وقت اچھی باتیں کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں سیکھنا تو آپ کوئی بھی بات کر لیں. ٹھیک ہے, تو فزیکل وائلنس کا بچے پہ انتہائی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, اور فزیکل ٹراما بچے کے اندر ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے انہوں نے بڑی اچھی اپنی اگزامپل دی کہ مجھے تو مار پڑی لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. ایسا نہیں ہے, ان کے انکانشیس میں یہ چیز ہے کہیں نہ کہیں جب نکلے گی, ہو سکتا ہے ان کی کہیں لڑائی ہو تو ان کا اچانک ہاتھ اٹھ جائے, یا کوئی بھی بات ہو, اینگر آؤٹ برسٹ ہو جائے ان کا, پھر یہ تو پریشان ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اس لیے کیونکہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی. تو اس ٹائم بچے کے اندر ہمارے پاس, میں نے کہا نا, ابیوز کسی بھی اسٹیج میں ہو اس کے افیکٹس آپ دیکھتے ہیں. کلائنٹس آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ غصہ کہاں ہے. اب ہم اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں گے, مائنڈ باڈی کنیکشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, اگر ابھی ہم تو آپ کے ساتھ ابھی یا کسی کیمو تھراپی میں جائیں, آپ کا مائنڈ باڈی کنیکشن, آپ کو ایکسپیرینس یاد جب کرو گے, آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی باڈی میں کہاں فیل کریں, تو کہیں نہ کہیں ہماری باڈی میں ان ایکسپلینڈ پین رہتے ہیں. گردن میں کھچاؤ رہتا ہے, کندھے دکھتے ہیں, بھاری پن محسوس ہوتا ہے ٹانگوں میں, بوجھل رہتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسی ابیوز کا, اسی ریپریسڈ مٹیریل کا نتیجہ ہے. تو یا تو بچہ, میں نے جیسے کہا, وہ خود بھی فزیکلی وائلنس شروع کر دے گا, یا پھر جو بچہ ہے وہ انکانشیسلی وربلی ابیوزو ہو جائے گا, زبان گندی ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے, ضدی بھی ہو جاتے ہیں بہت بچے. جی ایسا ہی. میم ایک چیز بس لاسٹ میں آپ اس کو وائنڈ اپ کریں کہ یہ جو میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, بالکل اس کی طرح ایک پیرنٹ کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے. لائک اگر جب آپ نے ایک بچہ لائک یو گونا پلین اپ چائلڈ, اس سے پہلے یہ ساری چیزیں سکھا دی جائیں کپل کو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, آپ کے ایکشنز کا کیا امپیکٹ آئے گا, تو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. بالکل. آپ نے میرج کاؤنسلنگ کی بھی میں نے اتنی کوئی پریکٹس نہیں دیکھی انفارچونیٹلی. پیرنٹل کاؤنسلنگ پہ تو بات تھی, بہت کم کی جاتی, لیکن الحمدللہ میں نے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس چیز پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے. ہم سیشنز کرواتے ہیں اس چیز پہ کہ کیسے پیرنٹس, ینگ پیرنٹس
کو ٹرین کیا جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ آنے والے بچوں کے لیے وہ کاؤنسلنگ کیسے کریں, اور آلریڈی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے جو 3 رولز تھے, ایز اے پیرنٹ, ایز اے چائلڈ اور ایز این ایڈلٹ, ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز سے آپریٹ کریں. کیا ہم بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں سب کے ساتھ, یا ہم ہر وقت ڈیمانڈنگ رہتے ہیں پیرنٹس کی طرح, یا ہم ایز این ایڈلٹ میچور وے میں ڈیل کرتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. جی چلے میم, تھینک یو سو مچ, آپ نے کافی انفارمیٹیو انسائٹ دی. آج ہمیں کافی پتہ لگا کہ پیرنٹنگ میں کیا کیا کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں. ایون مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ تھوڑے تھوڑے جو آپ کے ایکشنز ہیں دے میک اے ہیوج انڈیویجول اٹ سیلف, کہ جو پیرنٹس کے جو ایکشنز ہیں وہ پورا ایک بندہ بنا سکتے ہیں. اور انڈین یہ بندے سوسائٹی میں جاتے ہیں, یہ آپ کے سوسائٹی کے انڈین پارٹ ہوتے ہیں, اور جب اتنے میس میں جب یہ پارٹ ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کی سوسائٹل ایشوز یہیں سے شروع ہوتے ہیں آبویسلی. تو میم بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں اس پہ ڈیبریف کیا, آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ آور کوشچنس. ٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. دس از تراب علی, کیپٹل انسائٹ, اسلام آباد. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.